صفائی نفس ایمان ہے، نکالوں سے ہوشیار، خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام، شرافت علی گوگا نقیبیہ مرغ چنے والے۔ اے بلاک اسٹور مارکیٹ، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں۔ گوگا نقیبیہ زندہ باد، گوگا نقیبیہ زندہ باد۔ انڈیو اپنے طور سے اسی اپنے اندر پائے بندہ جڑا سانو پتہ ہی نہیں کس لئے تک اسی جونے کس لئے دم ایج کر کے پتہ نہیں لگنا ہے کہیں نہیں۔ فیکٹس بلیور حقیقت پسند ہو جاؤ اس رب دے ساڈا ہے وہ جو دین مکمل ادا کہ اس تو بعد کسے مولوی کسے میں نے تو نہ مولانا مودودی دی لوڑ کسے دی ریڈیو دی بڑی مزدار گل ہے کہ بڑے مشہور عالم دین سن مولانا محمد بخش مسلم صاحب بہت لرنڈ آدمی، وہ ریڈیو کا دور ہوتا سی، نظام الدین صاحب ساڈے دیہاتی پروگرام کی بڑا نامور آرٹسٹ لوگ بڑا سنتے، میں انہوں دنوں اناؤنسر ہوتا سی ریڈیو پاکستان لاہور، میری ڈیوٹی ہوگی اناؤنسمنٹ تھی، انہوں نے پروگرام تو انہوں نے شام کو دیہاتی بھائیاں میں چونکہ اردو پنجابی ساری انگریزی ساری زبانیں بول لینا اس کر کے میری کلے کی ڈیوٹی ہوتی سی، میں پنجابی بھی تو اردو ساری نبھا مولانا محمد بخش مسلم صاحب اتنے اپنے ایک لیکچر پنجابی کا وہ آدھے سن اسلامک ریفرنس، انہوں نے جدو آنا تو نہیں فاطمی سن تو ایک اسٹک جن کھونڈی کہتے وہ ہوتی سی اور ٹیک کے بھی ٹوٹتے سن، میں بڑی بڑی نوٹ کیا آدھے کہ اتنے ہاتھ سے جی لوگوں نے نوابوں کی شال پائی تھی انہوں نے اسٹک سے ٹوٹتے اس طرح، میں بڑی ایک دن انہوں نے اندر کوئی ٹیپ چلے گئی کسی پروگرام کی تو مرزا صاحب اسی باہر بیٹھے ہوتے ڈیوٹی روم سے نال مسافر صاحب ہوتے سن ایک رشید بی بی سے تو مولانا صاحب نے لنگ کے میرا اس دن آئے میں کہ یار جی میں نا کوئی پوچھنا میرے ادھر میں کہ مرزا صاحب محمد صاحب ہمیں نے یہ کھلی جی لے کے بھی نہیں ٹوٹتے تو رکھی کہتے ہستے ہوئی اس بندے کا جواب سنو کہتا پتر کھلی جی نے شریعت ہی کرنا رکھی یہ بہت میں مولانا مودودی صاحب سے آج سے 52 برس پہلے کوئی ایک لاجک میں اس سے کنونس نہیں تھا، میں آگے میرے تھے محمد آیا جگہ سے سامنے میں کہ خدا کی قسم مجھے مطمئن نہیں لگے تسی جس لئے اپنی ہارڈ ڈسک جو یہ کمپیوٹر میں دماغ تو بنیا نا کہ کتوں بن گئے مائک کیمرے سب انسانی وہ جو اذان ہے انہوں تو مجھے بے شمار ہے لیکن میں نے جڑی چیز اج بھی سمجھ نہیں آتی میں پوچھنے لگے جا کے میرے علم سے اضافہ ہوتا ہے اج کا ساڈا باہر جو ہے اس کا میاں وہ کہتا ہے مجھے سارا کچھ آ گیا اس کو نہیں آیا سارا زندگی سیکھنے کا پروسیس ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے اور اس پہ کریں کہ کیا کہا بڑی گل جتوں ملتی ہے انہوں حافظے چ محفوظ کر لو تاکہ زندگی کم آئے گی کسی نہ کسی موڑ پہ۔ اچھا سر، آج آپ آئے ہیں، آپ کے قدم ہمارے لیے باعث فخر ہیں اور ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ آج آپ شرافت علی گوگا نقیبیہ کی برانچ پہ ماڈل ٹاؤن جہاں سے سٹارٹ کیا تھا ان کے پاس آئے ہیں۔ آپ کی شفقت ہے، آپ کا پیار ہے اور بہت بہت آپ کی نوازش ہے کہ آپ آئے۔ آج ان کے بارے میں کوئی دو بول کیا کہتے ہیں آپ؟ گوگا بڑا بلیسڈ پرسن ہے اور یہ جس خانوادے سے اس کا ایک ایفیلیشن ہے، میری وہ نقیب آباد والے جو ہے میری ان سے بھی بڑی محبت ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے بڑوں کی اور ان کے آگے جو بچے اس پروسیس میں ان سب کی بلیسنگ ہے میرے ساتھ، اور نقیبے سے میری کو آج کی تو نہیں ہے، ہمیشہ سے ایک ایفیلیشن ہے۔ کمیٹڈ پرسن جو لوگ ہوتے ہیں نا اشرف، جو زندگی میں کچھ کرنے کا
ارادہ لے کے نکلتے ہیں تو وہ فیکٹس بلیور ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتا ہے۔ بے شک ایک چھوٹے سے آؤٹ لیٹ سے انہوں نے شروع کیا۔ بے شک آج اللہ کا شکر۔ میرے ملک میں ان کا وہ جو ہے یہ برانڈ، وہ سب کا لوگ آنکھیں بند کر کے آتے۔ اور پھر میری ان سے ویسے ہی محبت، عمر میں مجھ سے یہ بہت چھوٹا ہے، بے شک لیکن اپنے عمل سے، اپنے فیکٹس بلیور ہونے کی وجہ سے اس کا قد کئیوں سے بڑا ہے۔ اور پھر اس کے ہاں جب بھی میں آتا ہوں مجھے اس ملک کے بڑے بڑے ریناؤنڈ پرسنز جو ہے نا ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، میری ان سے ایک ایفیلیشن، ایک رشتہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جیسے آج بٹ صاحب سے ان سے پہلے بھی میری ہوئی، لیکن آج ذرا تھوڑا وقت مل گیا ہمیں۔ اور یہ امان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نارووال سے ان کا تعلق ہے، نارووال میں اور بھی میرے بڑے پیارے ہیں، لیکن آج ان سے بھی ملاقات ہوگی، ان کے برخوردار بیٹھے ہوئے ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ تو نقیبہ ایک ایسا چینل ہے جس کی سراؤنڈنگ میں کمیٹڈ پرسنز جو ہے نا وہ زیادہ، وہ گھس بیٹھی جو ہوتے ہیں نا داؤ والے، یہ خود بھی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی ایفیلیشن میں وہ نہیں ہوں گے، فیکٹس بلیور اور کمیٹڈ لوگ جو ہیں، تو وہ اللہ میں اس کو اپنی عزت اپنی پناہوں میں رکھے۔ تو میری دعائیں ہیں، میری بڑی دعائیں، مجھے کمیٹڈ پرسن سب کو اچھے لگتے ہیں، مجھے کہ ہر ایک کو اچھے لگتے ہیں جو باعمل ہوتے ہیں اور بینگ اے مسلم رب پہ ان کے ایمان ہوتے ہیں، جو اس کے کام ہے وہ اس میں دخل نہیں دیتے، وہ اپنے کاموں پہ نظر رکھتے ہیں۔ میرا المیہ میرے ملک میں میجورٹی کا یہ ہے کہ رب نے جو وعدے کیے ہوئے کہ یہ میرے کام ہیں، ہم زیادہ توجہ اس پہ رکھتے ہیں، اور جو مجھے کیا کرنا ہے وہ کر نہیں پاتے، تو جو اس کی رضاؤں سے۔ اور پھر ہمیں اس قدر آسان میرا ریلیجن ہے کہ اس میں کوئی کنفیوژن، کوئی کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی نے جو کچھ بولا وہ میرے رب کی زبان ہے۔ میرا نبی تو کسی اسکول میں کو پڑھے، وہ جو رب ان کو اوپر سے بھیجتا تھا وہ ان کے منہ سے ہوتا تھا، پھر ان کے کردار سے۔ تو بینگ اے مسلم بڑے محترم اور بڑے بلیسڈ پرسنز ہوتے ہیں وہ جو اسی راہ پہ چلتے ہیں۔ تو پھر رب جو اس کی راہ پہ چلے گا تو رب اس کے ایک چھاؤں، ایک عنایت، ایک حصار ان کے ارد کر دیتا ہے۔ ان کو نہ تو کوئی ڈر لگتا ہے کسی سے، نہ ان کے کوئی اس طرح کی کوئی قباحت ان کی زندگی میں ہوتی، وہ اس کی رضاؤں سے نکلے ہوتے، خیر ملتی بھی ہے ان کو، خیر بانٹتے بھی ہیں۔ تو سو نقیبے کے لیے میری بڑی دعائیں، کبھی کبھار آج بھی میں بڑی دیر کے بعد ان کے قابو آیا اور میں مصروف آدمی ہوتا ہوں تو ان کی محبت ہوتی، یہ محبتیں جو ہے نا یہ سب سے بڑا آپ کے پاس ایک آپ کا ایسٹ ہے کہ آپ کے دعا گو، ورنہ جیوندی جانے بھی بڑے بڑے ملٹی بلینئر ہوتے تھے، لوگ کہتے ہیں وہ جاندہ بھی اور اس تو بعد ایک گالی کر رہے، وہ گھبراہ کیوں تھا اگر کر رہے تھے دل سے نہیں۔ تو جن لوگوں کو آپ دل سے جن سے محبت اور وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو سو یہ ہے، اور تیرہ سے بھی تو یہ جو کیمرہ لے کے یہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کو میں تب سے جانتا ہوں جب یہ بچوں کے پارٹ کیا کرتا تھا ڈراموں میں، ایکٹنگ کے شوق میں ہی آیا تھا۔ میرا تو کوئی ہو ہی نہیں ہے مان صاحب نہیں ہوئی، تو پھر اس نے اپنی اسی اسکل کو اپنی اس ڈائریکشن میں، اپنے اس دوسرے کاموں میں کنورٹ کر لیا، آپ کی اور اس میں وہ سارے کا سارا اس کا سلسلہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن پہلا مرض جیلا سی نا وہ دی ایکٹنگ دس جو کسی نے تشخیص میرے نے بندے نے کرتی کیا تیرا کام نہیں، تو اے والے کام کر، تو وہ اس نے کیے، اب اس میں یہ شناخت رکھتا ہے۔ تھینک یو میری جی شرافت علی گوگن کے بھی ہمارے درمیان ہیں، آج ان کے پاس مہمان بنے ہیں جناب، ملک کے نامور اور بہت سے ایوارڈ حاصل کیے، ڈرامہ سب تمام پنجابی اردو فلمیں اور تھیٹر ٹی وی سے شناخت دنیا میں بنے ہیں اور اپنے فن کا لوہا منوایا ہے، آج آپ کے درمیان ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں شرافت صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ راشد محمود صاحب ہمارے پاکستان کے ایک نامور، میں کہوں گا دنیا کے ایک نامور لیجنڈ ہے ہمارے پاکستان کے لیے، ہمارا فخر، ہماری شان ہے راشد محمود صاحب۔ میں ان کو میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے مجھے محبت کی، عزت دی، میرے ساتھ کھانا کھایا، بلکہ میں نے کھانا کھایا، تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے، بڑا اچھا لگا۔ مان اللہ بھائی صاحب، بٹ صاحب، ان کے صاحبزادے
मामला साहबजादे, मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इस गुलदस्ते को हर कोई 15-20 दिन महीने बाद मिलन का मैं दुआ करता हूँ मौका दे, हम ऐसे ही हंसते खेलते पाकिस्तान के लिए कुछ करें और अवाम के लिए मखलूक के लिए कुछ करें। मेरी खुशी है इनका आने का मकसद और मोहब्बत, मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अमानुल्लाह साहब हमारे दरमियान हैं। अमानुल्लाह साहब, आपने टीवी में देखा होगा, फिल्म में देखा होगा, आज आप इनके साथ बैठे हैं, क्या महसूस, क्या जज्बात है? मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये लोग जो हैं ये हमारे सरमाया हैं, हमारा असासा है, हमारी शनाख्त हैं। इनसे, इनकी वजह से बहुत सारे लोग, हम मेरे जैसे नाचीज़ लोग जो वो सीखते हैं। और इनकी सरबराही में इनकी, मैं इधर बैठा हूँ तो मैं बहुत आज, अब मुझे नहीं पता था कि ये इधर बैठे हुए हैं। मैं तो वैसे आया हूँ तो मतलब मुझे आगे इनसे मुलाकात का शर्फ हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी मेहरबानी है कि ये छोटे लोगों को भी थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। माशाअल्लाह, खुशी मेहरबानी। बड़ी सिर्फ रखी बात। जी साजिद भट्ट साहब, आप वो थोड़ा सा। मुझे तो बड़ी खुशी हुई आज के बड़े अरसे से, सबसे पहले तो गोगल भाई के चने खा रहे थे तो आज मुझे उनके साथ बैठ के खाया है। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी हमारे मुल्क की एक सेलिब्रिटी हैं, तो थैंक यू वेरी मच। दूसरी जो राशिद भाई साहब हैं, तो वैसे आ गए कि मैं कम कमरे देखता हूँ, लेकिन है कि इनकी आई पहले भी मुलाकात आपसे हुई थी, तो तब भी मैं मुतासर हो जाता है कि जो है ना कहना गुफ्तगू से। इनकी शख्सियत ही ऐसी है जी, मुतासर कर देती है, इनकी शख्सियत ऐसी है। बाकी आज भी बड़ी खुशी है, यकीन नहीं आ रहा कि राशिद भाई हमारे दरमियान हैं और अल्लाह ताला इनको और एक और सितारे से मिलाने लगा हूँ जी मैं आपको। माशाल्लाह, अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और जितनी मेहनत करवा रहे हैं, कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको भी आसमान का सितारा बनाए। कहते हैं बड़ों से कुछ लिया जाता है अगर उनके पास बैठें, और वाकई आप साबित कर रहे हैं और आगे करेंगे। क्या कहते हैं कि इनकी छत्र छाँव में रह के आप? मैं सबसे पहले तो बाबा का जो है, और कोई बात नहीं है, सिर्फ कि मैं, इन्होंने मुझे एज ए बेटा मुझे कहा है, मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है। और मैं एक बेटे का जो होता है फ़र्ज़ के अपने बाप की कमर ना कहीं लगने दे, मेरा ये इरादा, मेरी ये एक जो है मिशन है मेरा। तो जो ये मुझे सिखाते हैं, जो मुझे बताते हैं, वो सिर्फ मेरी बेहतरी के लिए, मुझे आगे ज़िंदगी में हालात से लड़ने के लिए समझाते हैं। तो मैं समझता हूँ खुश नसीबी है मेरी कि मुझे एक वालिद की शक्ल में जो है, मेरे जो वालिद हैं वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने ये करम नवाजी की कि मुझे एक ऐसे शख्स के छत्र छाया में जो है मेरा सफ़र गुजर रहा है कि जो हों या ना हो, लेकिन ये इनका साया मेरे साथ हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला मैं आपको इनके शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे एक जो है कहीं से भी पकड़ा इन्होंने, मैं पता नहीं कहाँ घूम रहा था, क्या कर रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे पकड़ के बिठाया कि बेटा ये करो, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यही आपकी बरखुदारी है। इसी तरह आप, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे के इनकी अदब इस बंदा सीखता है। कहते बिल्कुल माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, आपका टेस्ट बहुत जी। मुस्तकबिल के वकील हैं आप, एडवोकेट हैं, कल को केस लड़ना है लोगों का, आपने जाके दयानतदारी तराजू पकड़ेंगे तो होगा। क्या कहते हैं? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। जैसे मैं अपने वालिद साहब से सीखता हूँ, वैसे ही मैं उनसे बड़े जितने हैं बाप बेचारा के उन सबसे ज़िंदगी गुजारने की अच्छी चीज़ें सीखता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ आज उनके साथ बैठ कर। बहुत सर, बहुत 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 शुक्रिया आपका, आपकी आमद का। आपने नाचीज़ और सबको प्यार देते हैं, कुछ दुआएं भी आप देते हैं लोगों को, और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी लंबी उम्र दराज करे, सेहत दे, आपके बच्चों को तरक्की दे। हमारी ये दिल से दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको, जिस तरह आप सबकी इज़्ज़त करते हैं, मेरे भी बाप आप मैं मिलवाता हूँ। मेरे वालिद की जगह ये हैं शराफत अली गोगा नकीबिया साहब, जिनको मैं वालिद कहता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला ये, इनको पता है कि ये बेटा भी इनके लिए रात दिन जो ये हुक्म करते हैं मैं हाजिर हूँ। तो इनकी दुआएं हैं, आप लोगों की दुआएं हैं, जो प्यार है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।